فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، سب سے پہلے آپ سب کا میں شکر گزار ہوں، انتہائی دلی طور پر مشکور ہوں کہ میری ناسازی طبیعت کا سن کے آپ لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے، سینکڑوں لوگوں نے نہ صرف مجھے پیغامات بھیجے، میسیجز کیے، اور کچھ لوگوں نے ذاتی طور پر بھی میرے ساتھ رابطہ کر کے میری خیریت اور میری صحت کے لیے دعائیں کیں۔ الحمدللہ آپ کی دعا سے میرا جو ہے پہلا مرحلہ ہو چکا ہے انشاءاللہ، اور دوسرے مرحلے کے لیے مجھے اگلے مہینے نومبر میں بلایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں سے، آپ سب کی محبتوں سے سرکار کے صدقے میرے تمام معاملات کو بخیر خوبی انشاءاللہ انجام دے گا۔ آج کے ویلاگ میں خبریں بڑی اہم ہیں اور افسوسناک بھی ہیں۔ اس وقت غالباً 13 دن ہو چکے ہیں اور آسمان سے اور زمین سے موت جو ہے نا مسلسل اس فلسطینیوں کے لیے نکل رہی ہے۔ آسمان سے آگ برس رہی ہے اور زمین سے بھی آگ نکل رہی ہے، بم پھٹ رہے ہیں، کہیں بارود کی آگ ہے۔ موت کے منہ میں جو ہے نا نہتے مسلمان معصوم بچے، جن کو کچھ پتہ نہیں، جن کو کوئی معلوم نہیں کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے، یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حماس اور اسرائیل جنگ میں دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ مسلم ممالک جو ہیں، میں سمجھتا ہوں ابھی تک صرف تماشائی ہیں، تماشائی کا ہی کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے ممالک میں جو ہیں، دوسرے مرحلے کے جو ممالک ہیں وہ تقریباً کوئی سوچنے کے بجائے وہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ میری مراد امریکہ کی اور مغرب کی اور اسرائیل کے جو بھارت سمیت جو ان کے حامی ہیں، وہ ہر طرح سے اسرائیل کی نہ صرف مدد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جنگ میں برابر کی شریک بھی ہیں۔ اور ہمارے جو مسلم ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک، وہ ابھی تک صرف مطالبہ کر رہے ہیں۔ کل بھی OIC کا اجلاس ہوا اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا عالمی برادری سے۔ یہ بات میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 57 اسلامی ممالک اتنی بڑی طاقت ایک بلاک ہو کر وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ مطالبہ اگر کوئی ایک ملک کرے، 2 ملک کریں، کوئی 3 ملک کا کوئی کنسورشیم ہو، یا کوئی ایک تھوڑا سا ایلائی ہو کسی، یا اتحاد ہو چھوٹا سا 4-5 ملکوں کا، تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ایک اتحاد ہے، اس نے کیا ہے، کو مطالبہ کیا ہے۔ لیکن 57 اسلامی ممالک جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری کیا کہتے ہیں کہ دولت دی ہے، سارے وسائل جو تقریباً 95% جو ہے مسلم دنیا کے پاس ہیں، وہ چاہیں تو آج ساری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا سکتے ہیں، لیکن وہ جو ہیں وہ غیر مسلموں سے اور ان لوگوں سے جو کہ مسلسل فلسطین کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے جنگ بندی کی کوشش کریں۔ وہ جنگ بندی کی کیا کوشش کریں گے؟ آپ نے دیکھا دوسری بار امریکہ نے یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہے جنگ بندی کو ویٹو کر دیا، اور پھر ساتھ ہی ویٹو نہ صرف ویٹو کیا، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ جب اسرائیل نے انتہائی وحشیانہ حملہ، جنگی جرائم، انتہائی یعنی جنگی جرائم کی انتہا ہوتی ہے ہاسپٹلس کے اوپر اٹیک کرنا، ہاسپٹل پر اٹیک کیا، وہاں پہ 600 سے زائد عورتوں کو، بچوں کو، فلسطینیوں کو شہید کیا۔ اس کے باوجود بائیڈن نے، امریکہ کے جو صدر ہیں، انہوں نے وہاں دورہ کیا۔ اچھا، نہ صرف دورہ کیا بلکہ دورہ کرنے کے باوجود ان کو جو ہے ان کو حوصلہ افزائی کی، اور یہ میرے پاس اطلاعات ہیں، مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ بائیڈن نے ان کو کہا ہے، نتن یاہو کو، کہ آپ زمینی حملہ کریں اور جہاں تک ہو سکتا ہے ان کو ٹوٹل ایلیمینیٹ کریں۔ یہ اجازت وہ دے کر گئے ہیں، بائیڈن نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو اجازت، کیونکہ آپ نے دیکھا 2-3 دن سے زمینی حملے تو مسلسل ہو رہے ہیں، فضائی حملے بھی ہو رہے ہیں، آج صبح بھی نے ان پہ حملے کیے ہیں، لیکن جو زمین کے اندر جو اندر گھس کے مطلب فلسطینیوں کو جو قتل عام کرنا ہے اس وقت، اور جو ان کا ایک جو جسے کہتے ہیں نا کہ تباہی پھیلانی ہے، اس کے لیے وہ ابھی تک تھوڑے سے کچھ پریشان تھے۔ لیکن بائیڈن نے کہہ دیا کہ بالکل آپ جائیے، ہماری طرف سے اجازت ہے اور ہم آپ کے پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جیسے ہی بائیڈن کی وہاں سے روانگی ہوئی، اس کے بعد سے آج آپ دیکھ لیں کہ کس قدر بروٹلی جو ہے نا وہاں پہ اس وقت اٹیکس ہو رہے ہیں، اور اسپتال کے اوپر حملہ کیا۔ اور اس کے بعد آج وہ آپ کو پتا ہوگا کہ غزہ کا القدس ہاسپٹل، اس کے اوپر بھی آج انہوں نے حملہ کیا ہے، اور بالکل اس کے ساتھ ہی جا کے اس کے انٹرنس کے بعد جا کے ایک میزائل گرا ہے، جس میں کہ تقریباً 7 یا 8 لوگ وہاں بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ سارا جو ہے کھلی چھٹی جو ہے امریکہ نے دی ہے۔ تو جیسے میرا ایک شروع سے ایک کہنا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے نا بنیادی طور پر ایک نام ہے، بنیادی طور پر بیسیکلی یہ صہیونی ہی ہے۔ امریکہ نام ایک دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے نام رکھا ہوا ہے نا، اسرائیل جیسے انہوں نے نام رکھ لیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہودیوں کا ایک ملک ہوگا، میں اس کی فی الحال اس پہ نہیں جاؤں گا، لیکن بنیادی طور پر جو صہیونی ہیں، جو کہ انتہا پسند یہودی ہیں، سارے یہودی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جو انتہا پسند یہودی ہیں وہ سارے پاور میں ہیں،
اور وہ امریکنز ہیں، امریکہ کے اندر ہے، امریکہ نے ایک نام اپنا رکھ لیا امریکہ، لیکن بنیادی طور پر یہ جو ہیں بیسکلی ایکسٹریمسٹ جو ہیں، زائنسٹ ہیں یہ لوگ. تو اب آپ دیکھ لیں، اب اگر آپ کو میری اگر کسی بات سے اگر کوئی اختلاف کرے تو آپ دیکھ لیں کس طریقے سے بائیڈن ان کو جا کے ویلکم کر رہے ہیں. بائیڈن نے ان کو کھلی اجازت دی ہے، اور اس کے بعد جب کھلی اجازت انہوں نے دی تو اس کے بعد آپ ظلم اور ستم بھی دیکھ لیں. مطلب جو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ زمین پہ حقائق دیکھ لیجئے، بائیڈن کے آنے کے بعد اور بائیڈن کے جانے کے بعد کیا کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں. جس طریقے سے امریکہ کی تیاری ہے، 4 بحری بیڑے وہاں پہنچ چکے ہیں امریکہ کے. تو کس لیے؟ اس لیے کہ وہ زائنسٹ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اوبیسلی زائنسٹ ہی زائنسٹ کو سپورٹ کرے گا نا، مسلمان تو مسلمان کو سپورٹ نہیں کر رہا. اچھا، امریکہ کے صدر کے جانے کے بعد فوراً بات رشی سنک بھی پہنچ گئے، وہ بھی پہنچے ہیں، انہوں نے بھی جا کر وہاں پر ان کی مدد کا اعلان کیا ہے. اب ایک جو بڑی خبر میں آپ کو دینے لگا ہوں، سے 2 دن قبل جو ہے نا، آپ کو نے سنا ہوگا کہ روس کے صدر پیوٹن کی اور صدر شی کی ملاقات ہوئی تھی. اس ملاقات کے اندر جو کچھ میں نے کوشش کی ہے معلومات ہونے کی، مجھے معلومات یہ ہوئی ہے کہ ان دونوں رہنماؤں نے ایک بہت بڑے اہم نقطے پہ اتفاق کیا. میں آپ کو بہت بڑی خبر دینے لگا ہوں. وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں اور اگر کہیں معاملہ اگر کہیں ایسا آ گیا کہ امریکہ کا مقابلہ اگر کرنا پڑتا ہے یا امریکہ کے آگے کھڑا ہونا پڑتا ہے، یا اگر کھلی جنگ اگر ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ چین اور روس دونوں مل کر مقابلہ کریں گے. نہ صرف یہ مقابلہ کریں گے بلکہ ان کے ساتھ جو ہے جو آپ کا کم جونگ ہے شمالی کوریا، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. ایران تو آلریڈی ہے، لیکن یہ جو ہے بات یہ ان کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے. اور کچھ 2 نکاتی ایجنڈے، ابھی ظاہر سی بات ہے یہ پس پردہ ہوتی ہے ڈپلومسی، تو کچھ سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ تو نہیں بتائی جاتی، لیکن ہمیں یہ بتایا کہ کچھ 2 نکاتوں پر ہوا ہے اتحاد. اور بیسکلی وہ یہی ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے یا اگر معاملہ بڑھتا ہے تو رشیا اور چائنا، مطلب یہ نہیں ہوگا کہ رشیا اکیلا ہی اس صورت کے اندر کودے یا پھر چائنا ہی علیحدہ. رشیا چائنا دے ول بی جوائنٹ ہینڈ، اور ساتھ میں ان کے کیم اور ینگ بھی ہوں گے. اور جب یہ فیصلہ ہو گیا، کچھ چیزیں نکات طے پا گئیں، تو پھر پیوٹن جو ہے وہاں پر پہنچے ہیں، روس واپس چلے گئے، اور فوراً ہی لاروف جو ہیں جو رشیا کے جو فارن منسٹر ہیں وہ فوری طور پر وہاں گئے ہیں پیونگ یانگ، اور وہاں پہ ملاقات کی ہے انہوں نے کم یونگ سے. اور کم یونگ سے جب انہوں نے ملاقات کی، اور ان سے پھر ملاقات کے دوران یہاں جو 2 بڑی قیادتیں کے درمیان ہی شی کے درمیان اور جو پیوٹن کے درمیان جو بات چیت ہوئی اور جو نکات جو طے کیے گئے ہیں ان کے بارے میں ان کو بتایا اور ان کو اعتماد میں لیا. اس کے بعد ہی آپ دیکھیں تو کم یونگ کا جو ہے کل رات ایک بیان آیا، اور انہوں نے بڑا زبردست بیان دیا. انہوں نے مسلمانوں کو کوئی بہت بڑا پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ تو مسلمان جو ہیں اپنے ان کے جگہوں پر قبضہ ہوا ہے، وہ تو اپنے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے جو مقدس مقامات ہیں مسلمانوں کے، اس کے اوپر ان کا قبضہ ہے. نہ صرف قبضہ کیا ہے بلکہ ان کے مقدس مقامات پر ان کا خون بہایا جا رہا ہے. کس کا خون بہایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اتنے سارے مسلم ممالک ہو کر صرف جو ہے نا وہ ابھی تک مذمت کر رہے ہیں، زبانی مذمت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یونگ نے اللہ نے کہا، اس نے کہا کہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو آپ یقین کریں کہ میں اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کو ٹیسٹ کرتا کہ واقعی ہمارے نیوکلیئر ہتھیار کس حد تک قابل اعتماد ہیں اور کچھ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ بہت بڑا پیغام ڈپلومسی کے اندر بہت بڑا پیغام ہوتا ہے. یہ مسلمانوں کو بہت بڑا پیغام دیا انہوں نے. تو اب مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے پاس تو نیوکلیئر ہتھیار، پاکستان کو تو آپ شامل نہ کریں، وہ تو کسی چیز میں نہیں ہے. 3 میں نہ 13، ہمیشہ میرا لگ رہا ہے پاکستان 3 میں، کیونکہ پاکستان جو ٹوٹل جو ہے نا وہ امریکہ کی گود میں، اور امریکہ جو ہے ٹوٹل صہیونی کنٹری ہے. تو وہ تو امریکہ پاکستان، ہاں وہ بیان آتے رہیں گے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر ہوتا رہے گا سب کچھ معاملہ. اگر پاکستان اتنا جوگا ہوتا، اور یہ بات جو میں آپ سے بتا رہا ہوں نا، یہ آج کی بات نہیں کر رہا، یہ میں گزشتہ سالوں سے، کئی سال سے، آپ کو یاد ہے جو میرے پرانے اگر وی لاگ دیکھتے ہوں گے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2023 2024 بڑی جنگوں کا ہوگا. اور اس وقت ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ پاکستان اپنے معاملات کو درست کرے، لیکن پاکستان درست نہیں کر رہا، کیونکہ پاکستان نے ان تمام چیزوں کے اندر امریکہ کا ساتھ دینا تھا، اسی لیے عمران خان کو اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا. ٹھیک ہے نا. تو سب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا کم یونگ کا ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں ایک پیغام تھا. اچھا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یورپ سمیت کئی ممالک میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو ہے نا مظاہرے بھی شروع ہو گئے ہیں، اور کئی جگہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں. میں کسی اپنی کچھ مخصوص صورتحال کی وجہ سے، اپنی وابستگی کی وجہ سے میں بعض اوقات ملکوں کے نام نہیں دیتا، لیکن بتا رہا ہوں، آپ ٹی وی خبروں میں دیکھ لیتے ہوں گے کہ ان ملکوں کے اندر حملے ہو رہے ہیں. نہ صرف حملے ہو رہے ہیں بلکہ خطرناک طریقے سے ان تمام ملکوں کے اندر وہاں کی حکومتوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا، انہوں نے اپنی ایجنسیز کو، کیونکہ ان کے لیے بھی بڑے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. ان کا خطرہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بہت بڑے پیمانے پر کوئی خانہ جنگی یا بدامنی مسلمانی، کوئی کلیش آف سویلائزیشن نہ ہو جائے. تو ایسی صورتحال ہے. اچھا، ایک تو یہ صورتحال جو ہے مطلب ملکوں کے اندر یورپ کی میں بتا رہا ہوں، وہ لبنان وغیرہ کو تو آپ چھوڑ دیں، لبنان وغیرہ میں جو مظاہرے یا مسلم ملکوں میں ہو رہا ہے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جو یورپ کے جو ملکوں
ملکوں میں، اسپین میں، جرمنی میں جو ادھر ہو رہا ہے نا کہ بہت سارے ملکوں میں، اس کے اندر جو ہے نا بڑا معاملہ خراب ہے۔ اچھا ساتھ ہی ساتھ جیسے یہ یہاں پر آگ لگا کر گئے ہیں بائیڈن صاحب، تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ بائیڈن کے جانے کے بعد سے جنگ کے اندر بہت تیزی آ گئی ہے، اور اس کے بعد سے بہت ہی بروٹلی جو ہے نا حملے انہوں نے کرنے شروع کیے ہیں اسرائیل نے، اور اب جو ہے مطلب زمینی کے لیے وہ آج بالکل تیار ہے۔ مطلب ویسے تو تقریباً غزہ انہوں نے تباہ کر ہی دیا، رہا کیا ہے غزہ کے اندر، لیکن اب وہ جو باقی کچھ بچا ہے، جو آبادیاں ہیں، جو اسپتال، جو اسکول وغیرہ ہیں، ان کو بھی تباہ کرنے کے لیے وہ بالکل تیار ہیں، کیونکہ وہ کہہ چکا ہے بائیڈن کہ آپ جائیے، گو ہیڈ ان کو کر گیا ہے۔ اچھا جب بائیڈن نے ان کو گو ہیڈ کیا تو اس کے بعد سے جو ہے پھر حماس کی طرف سے بھی، اور یہ میرے پاس اطلاعات ہے، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ حزب اللہ ملیشیا جو ہے، حزب اللہ اور جو عراق کی جو ملیشیا ہے، اس نے بھی جنگ میں اترنے کا اعلان کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ کل امریکہ کے اس لائسنس ٹو کل کے بعد، میں اس کو مسلمانوں کے خلاف لائسنس ٹو کل کہوں گا، آئی ایم ناٹ سیئنگ ٹو کہ اونلی فار فلسطین، یہ فلسطین نہیں ہے، فلسطین ہم ایک تو جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، فلسطین بھائی فلسطین تو ایک جگہ کا نام ہے نا، بیسیکلی دے آر آل مسلمس، تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اس وقت بات لفظ فلسطین کی نہیں، ہمیں یہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو جب امریکہ نے مسلمانوں کے خلاف لائسنس ٹو کل دیا تو وہاں سے پھر کل جو ہے کیا کہتے ہیں لبنان سے جو ہوا ہے، سنا بتایا گیا ہے کہ امریکن جو اڈے ہیں وہاں پر ہوا ہے، سوری عراق میں اندر جو ہے امریکن جو بیسز ہیں اس پہ حملہ ہوا ہے۔ اور آج تھوڑی دیر پہلے جب میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں تو آدھے گھنٹے پہلے جو یہ خبر آئی ہے کہ جو ہے شام کے اندر بھی امریکن جو ہیں اڈے ہیں ان کو ہٹ کیا گیا ہے۔ اور اب جو کہا ہے حزب اللہ نے، یہ بھی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا، آج سے 5 منٹ پہلے میں نے ابھی جو آپ کو کرنے لگا ہوں تو میں نے یہ بتا دیا تھا، اس میں ہمیں یہ خبر دی گئی تھی، ہمیں پتہ لگا ہے، اور کہ حزب اللہ نے کہا ہے کہ وہ ساری دنیا کے اندر جو نا امریکی جو ہے مفادات ان پر، اب یہ بڑی خطرناک خبریں ہیں، یعنی عراقی ملیشیا کا جنگ میں کودنا، نان اسٹیٹ ایکٹرز کا، اوبیسلی جب یہ کودیں گے تو پھر ایران بھی آئے گا، پھر لبنان بھی آئے گا، پھر عراق بھی آئے گا، اور ظاہر سی بات ہے پھر نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہوں گے، اسٹیٹس بھی ہوں گے، تو اوبیسلی پھر مطلب یہ جو ہے نا یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جائے گی۔ اور امریکہ جو ہے نا اس پوری چیزوں کو نا مطلب تیلی دے رہا ہے، یعنی اگر میں دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ جو پیوٹن نے جو لفظ کہا تھا کہ ساری دنیا کے اندر تباہی اور جنگوں کو، اگر دنیا کو اگر وہ تباہ کرنا چاہتا ہے اور انسانیت کو اگر کوئی تباہ کرنا چاہتا ہے وہ امریکہ ہے۔ تو اب آپ دیکھ لینا امریکہ کا کردار کیا تھا یوکرائن کے اندر، وہ مسلسل اسلحہ دے رہا ہے، یوکرائن کو تباہ کرا دے، یوکرائن آج بھی مطلب وہ روس کے خلاف لڑ رہا ہے، وہاں ابھی بھی جنگ جاری ہے، اور یہاں پر ہوئی تو یہاں پر بھی آ کے اس نے مطلب سلامتی کونسل کے اندر اس کو ناکام کیا، ویٹو کیا، اور یہاں پہ آ کے ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ عورتوں کو مارو، بچوں کو مارو، اور جھوٹ کہہ رہے ہیں اسرائیل کے لیے کہ یہ جو ہے اسرائیل نے حملہ نہیں کیا۔ میرے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ امریکہ کے کچھ جو میں ادارے کا نام نہیں لے رہا، ان کا ایک اسپیشلسٹ ایک ادارہ، ان سے کہا گیا ہے کہ کچھ اس قسم کی کوئی ایسے ڈیجیٹل قسم کا کوئی ایسا پروف بنانے کی، فیک بنانے کی کوشش کرے جس سے یہ پتہ لگے کہ ہاسپٹل کے اوپر جو ہے نا میزائل وہ مطلب ان کا گرایا ہے، کس کا، یعنی حزب اللہ، سوری یہ اپنا حماس کی طرف سے، یا حزب اللہ نے مطلب کوئی اٹیک کیا تھا جس کے اندر اسرائیل نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں اس کے اندر، مجھے بیسیکلی میں تو اتنا مطلب ایکسپرٹ نہیں ہوں آئی ٹی کا، نہ کوئی انٹرنیشنل جو سیٹلائٹس وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو لوگ آپ میں سے کوئی ہوں گے وہ زیادہ بہتر ہیں، تو میری فیلڈ ہی نہیں ہے، لیکن مجھے بتایا گیا تھا، تو اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال صورتحال یہ ہے، انتہائی خطرناک ہے، اور امریکہ، برطانیہ نے جو ایک سب سے اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو لبنان فوری طور پر چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے براہ راست لبنان جو ہے نا جنگ کے اندر شامل ہونے جا رہا ہے، اور لبنان اگر شامل ہوا تو اوبیسلی پھر جو ہے ایران بھی جو ہے، ایران ابھی تک دیکھ رہا ہے، ایران نے کہا تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ وہ حالات کو دیکھ کے وہ جذباتی والے کام نہیں کریں گے۔ ایران کا بہرحال بتا دوں کہ ایران کا پس پردہ چین کے ساتھ، روس کے ساتھ اور شمالی کوریا کے ساتھ، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پس پردہ ان کا آلریڈی رابطہ ہے۔ اچھا تھوڑا سا پاکستان کو ٹچ کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر دیکھیے جو لندن پلان کا تھا نا پہلا حصہ، جو نواز شریف کو لانا تھا، وہ پہلے آپ کو یاد ہوگا، اور ہماری پرانی اگر ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ نواز شریف کے ساتھ معاملہ طے کرنا ہے، دوسرے حصے میں ان کو لے کر آنا ہے پاکستان کے اندر، ان کو اقتدار دینا، اور تیسرے حصے کے اندر پھر یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے جو اسٹریٹجیکل معاملات اور جو دوسرے تیسرے معاملات جو کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور آگے پیچھے بہت ساری چیزیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی پھر کبھی بات کروں گا، وہ تیسرے مرحلے میں وہ پھر وہ ساری چیزیں نواز شریف کریں گے۔ تو پہلا مرحلہ ہو گیا، اب دوسرا مرحلے کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اور نواز شریف کی حفاظتی ضمانت ہو گئی، وہ 24 تاریخ کو آ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے اس ملک کا انصاف آپ دیکھیں کہ وہ عمران خان جو ایک لیڈر ہے قوم کا، جس کو کہ امریکہ کے کہنے پہ آپ نے اٹھا کے بغیر اس کے ڈال دیا ہے، اس کی کوئی سنوائی نہیں رہی، اس کی ضمانت کی درخواست کے لیے 10 ہفتے نکل رہے ہیں، 15 ہفتے ہو جاتے ہیں، 16 ہفتے ہوتے ہیں، ان کا کوئی بات نہیں ہو پاتا۔ کتنے عرصے سے وہ مطلب پونے 2 مہینے سے وہاں بیچارہ پتہ نہیں پڑا، کتنے دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے کہ صرف دنوں بلکہ منٹوں کے اندر ان کی سنوائی ہو رہی ہے۔
اور سارا سب کچھ ہو گیا اور ان کے لیے کہہ دیا کہ جناب یہ بتائیے انصاف ہے اس ملک میں. یہ یقین کریں یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جناب دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو میں جانتا ہوں عالم دین تو نہیں ہوں لیکن بہرحال گناہگار انسان ہوں، لیکن میں نے یہ چیز دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے چیز جو ناپسند ہے وہ شرک کے بعد اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو ناانصافی ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ ناانصافی کو سخت، اللہ تعالیٰ کے قہر کو جو نا دعوت دینے کے مترادف ہے شرک کے بعد جو ہے ناانصافی کرنا. تو پاکستان میں تو ناانصافی کی تو انتہا ہو گئی ہے، مطلب انصاف کے نام کا بھی جنازہ اٹھ گیا. اور نیب نے آج کہا ہے کہ جناب ہمیں ان کے عالم پہ اعتراض نہیں. تو آپ کو پتہ ہوگا میں واحد یہ ویوز آف فیصل محمد ایک ایسا چینل ہے جو شروع روز سے کہتا رہا ہے، جب وہ عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی کہتا رہا تھا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی نیب کے اوپر. نیب کے اندر سارے کے سارے اے ٹو زیڈ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب نواز شریف کے ہیں. آج نیب کی جانب سے بات کہنے کہ انہوں نے نواز شریف کی کہ جب عمران خان جب کا دور تھا تو عمران خان جب کارروائیاں کر رہے تھے تو نیب کے ان آفیسران نے نچلی درجے کے جتنے تھے افسران، کلرک، ایل ڈی سی، یو ڈی سی، جو بھی آپ کہہ لیں، انہوں نے نواز شریف کے تمام وہاں سے ریکارڈز غائب کرائے اور فیک چیزیں رکھی، فیک تصویر. میں ساری چیزیں بتاتا رہا ہوں. آج آپ دیکھ لیں کہ نیب کا بیان جو ہے نا میری ان تمام خبروں کی تصدیق کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہ ہمیں نواز شریف کے آنے پر اعتراض ہے اور نہ ہی ہم انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں. تو پیپلز پارٹی بھی اس پہ چیخ پڑی ہے اور پیپلز پارٹی کو کہہ رہا ہے کہ بھائی جناب کوئی لیول پلینگ فیلڈ ہماری تو نہیں ہو رہی اور جس طریقے سے ان کو دیا جا رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم تو خیر چھوڑیں، اب اور بہت سارے لوگ بھی کہتے رہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو نواز شریف پر اتنا بھروسہ کر رہی ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوگا. اور کسی حد تک جو ہے زرداری صاحب کو کہا جاتا کہ زرداری سب پر بھاری. وہ بھاری تو پتہ نہیں کچھ عرصے کے لیے تھے لیکن کچھ معاملات کچھ ایسے گڑبڑ ہو گئے کیونکہ اصل میں سب سے بھاری جو نا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اسٹیبلشمنٹ بھاری ہے پھر بات پرانا فارمولہ آتا ہے اور ہمارے جو پنڈی ہے اور ساتھ میں پھر پینٹاگون اگر مل جائے تو پھر جتنی بھاری بھرکم چیزیں نا وہ نیچے دب جاتی ہیں. سب سے بڑی جو پاور ہے نا ہمارے پاس ملک میں وہ ہے ہماری پبلک. تو پبلک تو بیچاری اس وقت خاموش ہے. ہاں اگر پبلک اگر کہیں پنڈی کے ساتھ مل جاتی اور اگر کچھ غلط فہمیاں نہ پیدا کی جاتی جو کہ جان بوجھ کے پیدا کی تو یقین کریں آج پاکستان کے اندر یہ صورتحال نہ ہوتی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے جو اس وقت صورتحال پاکستان کی ہے، پاکستان آئندہ دنوں کے اندر پاکستان میں فی الحال بہتری کی کوئی صورت نہیں ہے. یہ جتنی باتیں آپ سے کرائی جا رہی ہیں کہ نواز شریف آ جائیں گے یہ کر، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ بتائیں ڈالر نیچے چلا گیا نا، آپ مجھے بتائیں ابھی تک فیکٹریاں کیوں نہیں کھلی؟ ڈالر کہتے ہیں ڈالر کی وجہ سے خام مال نہیں آ رہا، ہونڈا بند ہو گئی، سوزوکی بند ہو گئی، نیا دور پتہ نہیں کون سی ساری فیکٹریاں بند ہو گئیں، پورا فیصل آباد بند ہو گیا. اس لیے بند ہوا نا، وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہمارے پاس چیزیں خریدنے کے لیے پیسہ نہیں. تو اب تو ڈالر نیچے چلا گیا، اب کیوں نہیں فیکٹریاں کھلیں، چیزیں کیوں نہیں سستی ہوئیں؟ ابھی وہ پھر جنگ ہو جائے گی 1-2 دن بعد پھر پیٹرول اوپر چلا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ یہ اصل میں تماشا جو ہے یہ کرتے رہیں گے، یہ قوم کو بیوقوف بناتے رہیں گے. اصل میں جو ان کا پلان ہے وہ یہی ہے کہ کچھ عرصے تک یہ کافی عرصے تک جو ہے اپنے آپ کو معاملات کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں. اگر نواز شریف نے جیسے کہ وہ وعدے کر کے آ رہے ہیں، اگر وعدے کر کے انہوں نے سارے معاملات کیے تو الیکشن بھی ہو جائیں گے. اب دیکھیں نواز شریف کی صدا ختم ہوتی ہے، الیکشن کمیشنر نے تمام اپنے وہ جو ہیں الیکشن کمیشن کی جو یونین کونسلز وغیرہ جو جتنے بھی پولنگ بوتھس وغیرہ ان کی رپورٹ مانگ لی. نواز شریف کے آتے ہی نواز شریف کا جیسے سزا معاف ہو رہی ہے تو اس کے فوراً اس سے پہلے جو ہے ان کو موت آئی بھی تھی اور سارا سب کچھ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے مطلب پری پول ریگنگ ہو رہی ہے. پوری حکومت کہہ رہی ہے، پوری پنجاب گورنمنٹ کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نواز شریف کے لیے کام کریں گے. تو یہ الیکشن کمیشن اس وقت بالکل خاموش نہ ہے، الیکشن کمیشن کچھ نہیں کہہ رہا. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے ڈیسائیڈڈ ہے. اور جیسا کہ ہم نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ یہ تمام چیزیں جو کچھ ہو رہی ہیں وہ لندن پلان کا حصہ ہیں. دیکھیے آخر تک لندن پلان کا تیسرا حصہ کب مکمل ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.